تو جناب آرمی چیف صاحب، میں بغیر لگی لپٹی آپ سے بات کرتا ہوں، ضرور سزا ملنی چاہیے قانون کو توڑنے والوں کو، شہداء کی حرمت کر بےمال کرنے والوں کو، لیکن اس ملک کے آئین کی بھی بے حرمتی کرنے والوں کو سامنے سزا دی جائے۔ وہ بھی مجرم ہونا چاہیے جو آئین کو توڑتا ہے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے جو آئین کی توڑنے والا ہے۔ جو اس ملک میں ملک کا آئین کا غدار ہے، وہ بھی اس ملک کا غدار کہنا چاہیے۔ جو اس ملک کے قانون کی آئین کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے اور اس کے لیے بھی بے رحمانہ احتساب ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کے اور سارے لوگوں پر ظلم و ستم ہونے والے جتنے بھی نتائج ہیں، اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں، اس جوڈیشری پر ہوگی۔ ملٹری کورٹس اقتدار اور طاقت کے استعمال کے اظہار کا پیغام ہے۔ عدالتیں تو فیصلے کر چکی تھیں، بریگیڈیئر ایف پہ لیے اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے کیس۔ عدالتیں تو ٹائم اینڈ اگین یہ ہمیشہ کرتی رہی ہیں، کوئی قانون اور آئین کی بحث ہی نہیں رہ گئی۔ مسئلہ تو یہ ہے اس پر عمل کون کرے گا۔ میڈیا کا گلا دبا دیا گیا، کوئی شخص پٹیشن کرے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہر شخص کو دبا دیا جاتا ہے، ہر کسی کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ میں تو بڑی مختصر بات کرتا ہوں، طاقت کے اس زور اور اس آزمائش اور اظہار کے اس دور میں اگر قانون کی بالادستی کی بات ہے تو جناب آرمی چیف صاحب، میں بغیر لگی لپٹی آپ سے بات کرتا ہوں، ضرور سزا ملنی چاہیے قانون کو توڑنے والوں کو، شہداء کی حرمت کر بےمال کرنے والوں کو، لیکن اس ملک کے آئین کی بھی بے حرمتی کرنے والوں کو سامنے سزا دی جائے۔ اس ملک میں ماشاء اللہ لگانے والے تسلسل کے ساتھ لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے، اور اگر عوام کی جدوجہد، وکلاء کی جدوجہد کے نتیجے میں ایک وقت آیا کہ ڈکٹیٹر کو پکڑا گیا کہ جو کراچی کے اندر عوام کے قتل و خون کے بعد مکے لہراتا تھا اپنی طاقت کے نشے میں، وہ آپ کا پیشرو تھا۔ اگر آرٹیکل 6 کے تحت ایک آئینی عدالت بنی، ٹرائل ہوا، اس کو تحفظ کہاں ملا تھا؟ اس کی تحفظ کی پناہ گاہ کون سی تھی؟ اور اس کے بعد آئین توڑنے والے اس کے ساتھ اس کو جب سزا ملی تو اس کو تحفظ دیا گیا، اور اس جوڈیشری کو بھی جس کے لیے ہم یہاں مارے کھاتے رہے، اس جوڈیشری نے بھی آج تک وہ مقدمہ نہیں فکس کیا۔ میں کہتا ہوں ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن اس ملک کو جوڑنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو یہ سبز کتاب ہے۔ اس آئین کی حفاظت کی بھی بات کرنی چاہیے۔ وہ بھی مجرم ہونا چاہیے جو آئین کو توڑتا ہے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے جو آئین کی توڑنے والا ہے۔ جو اس ملک میں اس ملک کا آئین کا غدار ہے، وہ بھی اس ملک کا غدار کہنا چاہیے۔ جو اس ملک کے قانون کی آئین کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے اور اس کے لیے بھی بے رحمانہ احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے، آج ہماری آواز میں وہ طاقت نہیں ہے۔ ہمارے اندر جذبے موجود ہیں، جوش موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر تقسیم موجود ہے۔ ہم اپنے قائدین سے حامد خان صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ سارے قائدین جن کی قیادت میں ہم نے یہاں قربانیاں دے کے تحریک چلائی، اس جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کیا، نہ تو یہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہی اور از خود نہیں رہی، اور نہ اس ملک کے عوام کو جو ہم نے جھوٹے وعدے کیے تھے کہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، نہ وہ کردار دیا، نہ لوگوں کو حقوق لے کے دیے۔ آج عوام ہمارے پہ اعتبار نہیں کر رہی، اس کالے کوٹ پہ اعتماد نہیں کر رہی، لوگ مایوس ہیں، لیکن دیکھتے آپ ہی کی طرف ہیں، امیدیں آپ ہی سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے جناب زبیری صاحب اور اشتیاق خان صاحب صرف کنونشن کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور بغیر اس بات کے اس دور میں بھی سارے وکیل ہمارے ساتھ نہیں تھے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، لیکن جب جذبے کے ساتھ
ہم نکلتے تھے تو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور مفاد پرست وکلا اپنی ضرورتوں اور اپنی مجبوریوں کے تحت وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز کو آج بھی اسی طرح بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تحریک کی رول آف لا کی جتنی ضرورت اس سے پہلے تھی آج ہے، اس سے پہلے شاید نہیں تھی۔ اور میں یہ عرض کر کے آپ سے اجازت لوں گا، اس ملک کے عوام کا، اس ملک کے آئین کے تحفظ کا، اس ملک کے اندر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے قیام کا اگر کوئی ہم پہ فرض ہے، اس فرض کے قرض کو ادا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔